سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ نور کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ جو مستخ آپ کا خالازاد بھائی تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب یہ بات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بتان لگایا ظالموں نے، تو اس میں کئی سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے بکاوے میں آئے، انہوں نے بھی اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، یعنی سنی سنائی اڑانا شروع کر دی کہ ہاں یہ ہوا وہ ہوا، تو آگے بات کو پھیلا دیا۔ تو جب یہ بات کو پھیلا دیا تو ان پھیلانے والوں میں جو ہے وہ حضرت مستخ بھی تھے، جن کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، اور ان کے جو ہے نا خالہ کے یہ بیٹے تھے، اور ان کے مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا، پھر برات کا اعلان بھی ہو گیا، گواہیاں ہو گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامنی کا اعلان رب کریم نے فرما دیا۔ پھر کچھ لوگوں کو حدود جاری کی گئیں، کسی پر حد لگائی گئی، یعنی سزا دی گئی، کسی نے توبہ کی ہے، جتنا جتنا کسی کا کام تھا، حصہ تھا، اس حساب سے ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس بات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دلی صدمہ پہنچا۔ جب دلی صدمہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب میں، یعنی یہ مستخ نے بھی ایسا کیا کہ جس کی میں اتنی مدد کر رہا تھا، اتنا کچھ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب قسم ہے، قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، مالی معاونت جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ قسم کھائی تو انہوں نے مطلب ان کی مدد کو روک لیا۔ پھر معافیاں بھی ہو گئیں، حدیں بھی جاری کی گئیں، جس کو جو مطلب حصہ جس کا تھا اس کا مل گیا۔ یہ آگے کچھ آپ سن چکے ہیں، کچھ مزید آگے آئے گا کیونکہ سورۃ نور جاری ہے۔ تو اس وقت پھر رب کریم نے یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے نازل فرمایا ولا یأتلی اولو فضل منکم والسعۃ، فرمایا کہ نہ قسمیں کھائیں بزرگی والے۔ فضل کا معنی یہاں پر بزرگی لیا گیا کہ یہ بزرگ ہے، یعنی فضیلت، بزرگی کا مطلب ہوتا ہے فضیلت والے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے ہیں، منکم تم میں سے، والسعۃ اور کشائش والے ہیں، یعنی دولت مند بھی ہیں۔ یوں تو یہ کہ وہ دیتے ہیں اولی القربی اپنے قرابت والوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہجرت کرتے ہیں، ولیعفوا ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور درگزر کر دیں۔ الا تحبون، اس بات کو کہ کیا نہیں وہ پسند کرتے کہ اس بات کو کہ یغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لکم تم کو، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو یہ سنتے ہی، یہ آیت جو ہے سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے تیری قسم ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مستق کی مدد شروع کر دی اور دلداری شروع کر دی، یعنی آپ نے قسم کھائی تھی کہ نہیں مدد کروں گا، لیکن جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ بزرگی والے دولت مند جو ہیں ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے، اور ان کو اسی طرح اپنے قرابت والوں کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ،
ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ پسند فرماتا ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنی قسم کو توڑ دیا اور اسی طرح سے مدد کرنا شروع کر دی۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو ہلاک کی کن بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ مستح نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنے ذاتی محسن کے ناموس پر حملہ کیا تھا اور ایسا دبا لگایا تھا کہ یہ زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی تھی، صرف مالی امداد کو دینے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، بس یہ کہا تھا کہ مالی امداد نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا، اس سے بھی باز آنے کا حکم دیا کہ تم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہو، اس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں اور راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ان کی مدد روک لو۔ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے تو اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ اور حسب دستور اس کی مالی مدد کرتے رہو۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو زیادہ بہتر اور مفید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کام کرنے کی قسم اٹھا لے کہ میں ایسا یہ کام نہیں کروں گا، قسم اٹھا لے، پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ تو اس طرح سے فضل سے مراد بزرگی ہے اور وسعت سے مراد دولت مندی ہے اور کشادگی ہے۔ تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان معزز القاب سے سرفراز فرمایا، یعنی بزرگی اور عزت، جس کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے یاد فرمائے اور جس کے ہلاک عالیہ کی بلندی کا یہ عالم ہو تو ایسی ہستی کے خلاف کوئی کس طرح سے کوئی بات غلط کرتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت بھی اور ان کے عطا فرمائے ہمیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے کریں گے۔